بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات 3-4 خبریں آپ سے شیئر کروں گا. آج بہت ہی اہم دن ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ٹرائل کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا ہے. توشہ خانہ کیس ہے اور انتہائی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس کی طرف میں آتا ہوں. آج ہونا کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں، لیکن اس ہونے سے پہلے جو کچھ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں کیا جا رہا ہے اور کیا جا چکا ہے وہ بالکل انہونی سی باتیں ہیں، اور ایک پیشی ہے، تاریخ ہے، عدالتی حکم ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف ہر طرح کی کارروائی سے منع کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں جو اس وقت ریکارڈ پہ آئے ہیں، 9 مقدمات دہشت گردی کے اسلام آباد اور لاہور اور پنجاب میں، ان پہ ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور کسی قسم کی کارروائی سے بھی منع کر دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر جو ہے یہ پسند نہیں آ رہا، اور ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا جنہوں نے ایک مکروہ قسم کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. اور مکروہ قسم کی منصوبہ بندی جو کہ زمان پارک اور لاہور میں خون کی ہولی کھیلی جانی تھی، وہ خون کی ہولی نہیں کھیلی جا سکی. اور اس میں بہت سے سسٹم کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں، اس میں پولیس بھی شامل ہے، لاہور پولیس بھی شامل ہے، اس میں نگراں حکومت کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اور مقتدر حلقوں میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. جو اچھے لوگ تھے، اچھی وائس تھی، انہوں نے یہ حرکت نہیں ہونے دی. اور پھر ایک اور بھی کام ہوا، ایک اہم ترین انٹروین ہوا، اور اس انٹروین کے بعد یہ جو سلسلہ تھا اس کو روکا گیا، ورنہ تو جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی خدا نخواستہ، اور ایک بہت بڑا کرائسس اور ایک بہت بڑا سانحہ تیار کیا جا رہا تھا. لیکن اعلیٰ عدلیہ نے وہ بہت زیادہ بر وقت انٹروین کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی 2 تاریخی اقدام کیے، اور ہر چیز کو بچا لیا، سسٹم کو بھی بچا لیا، آئین کی بالادستی کا بھرم برقرار رکھا، عدالتی فیصلوں کا بھرم برقرار رکھا، اور عدلیہ کی آزادی، سپریمیسی کو ملحوظ خاطر رکھا. یہ سب کچھ کیا، لیکن اب چیزیں جو ہیں پسند نہیں آ رہی. اور ایک اور میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک بات بتائی تھی، 2 دن پہلے، کہ اب یہ اس طرف جائیں گے، اور یہ بالکل اسی طرف جانے کی تیاریاں شروع ہو گیا، وہ ایجنڈا شروع ہو گیا. پھر ایک خطرناک اور مکروہ بیانیہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اس میں نگران بھی شامل ہیں، اور اس میں خاص طور پہ نون لیگ اس میں پیش ہے. مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد قلعدم تنظیم انہوں نے کہا جی قرار دے دیں اس کو، پولیٹیکل پارٹیاں سمجھیں یہ دہشت گرد قلعدم تنظیم ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کیا لاہور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے شہریوں کے لیے منع ہے؟ کیا ہمارے پختون بھائی، بلوچی بھائی، سندھی بھائی، ان سب کے لیے، سرائکی بھائی، ان سب کے لیے منع ہے کہ وہ لاہور نہیں آ سکتے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سولیڈیریٹی شو نہیں کر سکتے، پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کر سکتے؟ ایک ایسا خطرناک کام کیا جا رہا ہے، مذموم کہنا چاہیے، مکروہ بھی اور مذموم بھی. تو اس میں پیش ہیں ہمارے صوبائی وزیر، نگراں صوبائی وزیر عامر میر صاحب، وہ بھی اس بیانیے کو لے کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہ بات کر دی، مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کر دی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ سوچنا چاہیے. اور اصل پروگرام ان کی پلاننگ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو، اب چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کل جو ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی ہے، عمران خان صاحب گئے ہیں، جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لاہور کی سڑکوں پہ نکلا ہے، انہوں نے مزید ہوش اڑا دیے ہیں. اور اس کی وجہ اس ہوش اڑانے کی وجہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ نگران آئے تھے، اپنی پسند کا نگران سیٹ اپ لے کے آئے، پنجاب میں اپنی پسند کا خیبر پختونخوا میں لے آئے. ان کا خیال تھا جوڑ توڑ کریں گے، جیسے 35 پنکچر پچھلی کہانی ہے، تو اس دفعہ 70 پنکچر کی کہانی آ جائے گی، اور اس معاملہ کو بالکل بہترین طریقے سے سارے کا سارا مینج ہو جائے گا چیزیں. لیکن اس وقت خوف یہ ہے، حالت خوف یہ ہے کہ الیکشن میں مریم صاحبہ نے 4 صوبائی حلقوں میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور حمزہ شہباز صاحب نے 3 حلقوں سے لڑنے کا اعلان کیا ہے. ابھی تک 7 حلقے تو ان دونوں امیدواروں نے کور کر لیے ہیں، اور مزید بھی جتنے بھی ہوں گے وہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک حلقے سے جیتنے کا ان کو ڈر ہے، کہ ایک حلقے سے ہار گئے تو دوسرے سے جیت جائیں گے، دوسرے سے ہارے تو تیسرے جیت جائیں گے، تیسرا نہیں تو کم از کم چوتھے سے تو جیت ہی جائیں گے. یہ ہے ان کی پلاننگ، اور یہ ہے اندر کا خوف. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آج جو کچھ ہونا ہے اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اور بھی اس سے پہلے اس سے کچھ اور چیزیں بھی سن لیں کہ ایک اور خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اب تو
شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، اب شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ کچھ شرائط، خفیہ شرائط جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کو تردید کرنے کے انداز میں کل فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بیان کر دی کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ، لانگ رینج میزائل پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ کسی قسم کی ڈکٹیشن لیں گے یا IMF کی کوئی شرط مانیں گے. یعنی انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ کوئی شرط ہے. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بتا دیا. اب جو اس سے آگے کی باتیں ہیں وہ ذرا اور بھی خطرناک ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب یہ تردید کر رہے ہیں اور کہ بالکل ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، دفتر خارجہ تردید کر رہا ہے، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اسحاق ڈار صاحب نے کل کچھ چیزوں نے بتا دی، ساری باتیں تو ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ ان کو مزید انہوں نے نہ صرف تصدیق کر دی بلکہ اس کی شدت میں بھی اضافہ بیان کر دیا کہ ہم تو کچھ بتا ہی نہیں رہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا کیا شرائط رکھی جاتی ہیں. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے اسی بیان پہ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی باتیں بہت ہی خطرناک ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ انہوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ ایک اور سائفر کہانی تیار ہونے جا رہی ہے، ایک اور سائفر کہانی تیار ہونے جا رہی ہے. غور طلب بات ہے یہ، اور ایسا کوئی مطالبہ مفتاح اسماعیل سے نہیں کیا گیا جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے کیا گیا، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ہم سے کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، ماضی کی کسی گورنمنٹ سے ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا، یعنی عمران خان کی حکومت میں حفیظ شیخ صاحب نے بھی IMF کے ساتھ پروگرام لیا تھا، شوکت ترین صاحب نے بھی لیا، انہوں نے ان سے بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا. تو IMF نے ایسا مطالبہ اگر گزشتہ حکومتوں سے اور اسی حکومت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے نہیں کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے اور موجودہ PDM کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اور یہ سائفر کہانی، نئی سائفر کہانی کا مطلب کیا ہے؟ پرانی سائفر کہانی کیا تھی کہ یہاں سے کسی نے ان کو بتایا تھا، یہاں سے پاکستان سے امریکہ کو کوئی انفارمیشن پاس آن کر رہا تھا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کچھ ہو رہا ہے، شکایتیں لگا رہے تھے، انفارمیشن پاس آن کر رہے تھے، اور اب بھی کوئی انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے. یہ ہے سائفر ایکسپورٹ، یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں اور پھر ادھر سے واپس آ رہی ہیں. تو یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی ہے جو کہ بہت ہی پتے کی بات ہے اور جو سنجیدہ ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جناب یہ سارا کھیل مل ملا کے ہی خدا نہ خواستہ کھیلا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اسی لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف روگ آرمی کے اشتہار چھپوائے ہوئے ہیں. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی یادداشتیں بہت کمزور ہیں یا پھر وہ پرانا جو ہے وہ ایک فیصلہ بند کمرے میں جو کیا ہوا ہے باجوہ صاحب نے، اس کی وجہ سے سارا میرا خیال ہے وہ سلیٹ ہی صاف کرنا چاہ رہے ہیں. ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ روگ آرمی کا اشتہار، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کا ڈان لیکس بھی تھا، اس سے پہلے میمو بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن ان کو میرا خیال ہے کہ وہ کھرچا جا رہا ہے، ان کو مٹی ڈالیں اور آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہدف جو ہے ان سب کا PDM 14 جماعتی اتحاد وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو اسی لیے اب جب سارے کا سارا بیانیہ ستیہ ناش ہو گیا اور زمان پارک آپریشن اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اور شیخ پورہ کی فوٹیج دیکھ لیں کہ کس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کچلنے کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج ہی چوہے کو ہم نکالیں گے اور پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، گرفتار کیے بغیر ہم وہاں سے نہیں نکلیں گے. یہ معاملہ تھا عدالت کا اور عمران خان صاحب کا، اور یہ کہاں سے چوہا اور کہاں سے کچلنا اور کہاں سے نکالنا، یہ ساری کی ساری باتیں کہاں سے اور کیسے آئی تھیں، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود عدالت کو مطلوب ہیں اور ویسے ہی وارنٹس ان کے بھی ناقابل ضمانت جاری ہوئے ہیں. تو وہ خواجہ طارق رحیم صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ وارنٹس آئے ہیں، آتے رہتے ہیں اور اس کا ایک پروسیجر ہے اور اس پروسیجر کے تحت معاملات چلتے رہتے ہیں عدالت کے درمیان اور ان کے درمیان. بہرحال یہ سب کچھ اب یہ تو ہے جی اندر خانے جو کچھ چل رہا ہے، کھچڑی پکتی جا رہی ہے، کھچڑی نہیں بلکہ بہت ہی زہر آلود قسم کا کھانا تیار ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے. تو اس کے بعد اگلی بات اب واپس آتے ہیں، یہ سارا آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ لانگ رینج میزائل کی بات کی جا رہی ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سی ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے، پھر وہ
IAE والے آئے تھے وہ کیا کر کے گئے ہیں، اس وقت بھی کہا گیا کہ نا ایسی کوئی بات نہیں. اب یہ وزیر خزانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں اور دوسرے وزیر اعظم آفس سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہو رہی ہے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا خبریں چھپ رہی ہیں. اب وفاقی ایک وزیر تردید کر رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب تردید کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس تردید کر رہا ہے، خواجہ اسعد رفیق صاحب خود تصدیق کر رہے ہیں اور بلکہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کچھ بتا ہی نہیں رہے. ابھی اس سے زیادہ کی چیزیں ہیں. اور ہمیں کون بچا رہا ہے اس وقت؟ ہمیں بچا رہا ہے ہمارا دوست چائنا، اسٹریٹجک پارٹنر چائنا، ہمسایہ ملک چائنا، اور جس نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی. تو بہرحال یہ باتیں کھل کے کرنی چاہیے. اب آتے ہیں واپس آج کی تاریخ پہ. تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے جی. اور اسلام آباد میں اس وقت یوں سمجھیں آپ اس ایریا میں پہلے تو ایف ایڈ کچہری سے خوش آئند اطلاع کہ ایف ایڈ کچہری سے معاملہ چلا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں پہ ہیئرنگ ہوگی اور جج صاحب وہاں پہ جائیں گے، عدالت وہاں لگے گی کیونکہ وہ زیادہ سیکیور جگہ ہے. وہیں پہ عمران خان صاحب آگے 3-4 عدالتوں میں پیش ہو کے حاضری لگوا کے ضمانتیں منظور کروا کے وہاں سے گئے تھے لاسٹ ٹائم. لیکن ایف ایڈ کچہری محفوظ جگہ نہیں تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. بہرحال اور اس کے بعد صدیق جان صاحب نے ایک رپورٹ بھی تیار کر کے پوری دکھائی کہ یہ ہے کیا. وہ اصل میں ایف ایڈ کچہری ہے کیا؟ وہ ایف ایڈ کچہری مختلف پلازے لیے ہوئے ہیں، کرائے کی عمارتیں ہیں اور تنگ تنگ گلیاں ہیں جیسے ہوتی ہیں، تنگ تنگ گلیاں ہیں اور وہاں پہ جتنی مرضی آپ سیکیورٹی کر لیں تو کوئی سیکیور ہو نہیں سکتا. اور اس لیے دکانیں ہیں، دکانوں میں تو بیچارے جج صاحب بیٹھے ہیں جہاں پہ عدالتیں لگا کے پلازے خرید لیے ہوئے کرائے پہ، ان کے کمروں پہ جو کہ کمرشل پلازے ہیں وہاں پہ عدالتیں لگی ہوئی ہیں. یہ حالت ہے. وہاں پہ ہمارا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے رپورٹنگ کے لیے، ادروائز بھی. تو یہ سلسلہ یہ چیز ہے. اب وہاں پہ عمران خان سے خیر شفٹ کر دیا گیا اور شفٹ کرنے کے بعد اب ادھر ہوگی ہیئرنگ. اب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد، آدھا اسلام آباد سیل کر دیا گیا کنٹینرز لگا کے، اور نیٹ سروس بھی کہتے ہیں جی بند کر دی جائے گی اور صبح تک. اور اس کے بعد 100 سے زیادہ کارکن اور رات بھر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا اور 100 سے زیادہ آخری اطلاع آنے تک 100 سے زیادہ گرفتاریاں بھی ہو گئیں. دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ کر دی گئی، پنڈی میں نافذ کر دی گئی. اب اگر بھئی سمپل سی بات ہے کہ ایک تاریخ ہے، پیشی پہ جانا ہے اور عمران خان صاحب آئیں گے، پیشی بھگتیں گے، واپس چلے جائیں گے، اتنا سارا سین کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیکورٹی ہوتی ہے لیکن سیکورٹی کے نام پہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں جو جمع غفیر نکلا تھا کہیں اسلام آباد اور راول پنڈی سے بھی جمع غفیر نہ پہنچ جائے، اور جمع غفیر پہنچ گیا تو عمران خان صاحب کو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرپٹ ذرا فیل ہو گیا ہے. جو 14 جماعتی اتحاد اور خاص طور پہ جاتی عمرہ لندن سب نے مل کے پلان کیا تھا وہ خراب ہو گیا ہے. اور آج مزید پتہ چل جائے گا کہ صورتحال اچھائی کی طرف جاتی ہے یا نہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی، اور اسی لیے جو بتیاں ہیں وہ بجھی ہوئی ہیں اور ایک نئی سازشی پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ زمان پارک میں فلاں کالعدم تنظیم کا بندہ ہے، فلاں کالعدم تنظیم کا بندہ ہے، فلاں کالعدم تنظیم کا بندہ ہے، ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے اور جوڑ کے پھر پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی کو کالعدم تنظیموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ دیکھیں جناب یہ ہے اصل کہانی. تو دراصل ہوا یہ ہے اگر ہم ماضی کی طرف جائیں گے تو کیا وجہ ہے کہ کیا کوئی جو ایسی جماعتیں ہیں، جماعتوں میں جو لوگ تھے، اب تو خود ایک تو پلان پورا تیار کیا جا رہا ہے کہ جناب قومی دھارے میں سب کو لایا جائے. پہلی بات تو یہ ہے تو کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ اگر وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ تو 302 کا مقدمہ بھی ہو جاتا ہے، دہشت گردی مقدمات میں ہو جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، بری ہو گئے تو وہ آ جاتے ہیں. وہ تو الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، سب کچھ ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ ایک کالعدم تنظیم اور ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ اس کے ساتھ حساب برابر کیا جائے تو یہ ماضی میں بھی ایسے خطرناک اقدام کیے جا چکے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. تو اس لیے خون کی ہولی اور اس طرح کی نفرتوں کی دیواریں مت کھڑی کریں اور صوبائیت مت پھیلائیں، زہر مت پھیلائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک وفاقی جماعت، کشمیر میں حکومت، گلگت بلتستان میں حکومت، پاکستان کے عوام اس کو چاہتے ہیں، مرکز میں ان کی حکومت، ایکچوئل انہی کی حکومت ہونی چاہیے تھی، یہ جوڑ توڑ نہ ہوتا تو. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی. تو سوچ سمجھ کے انسان کو کرنا چاہیے. دشمنی، بغض، انتقام اور اناد میں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن حالات بہتری کی طرف جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور سپائلرز جو ہیں آگ لگانے والے وہ ناکام ہوں گے. یہ
میری امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.